بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں آپ لوگوں سے ایسے واقعات شیئر کرتا ہوں جن سے نئے آنے والے پولیس ملازمین بھی کچھ سیکھ سکیں، اور عوام کی جب میں بات کرتا ہوں تو عوام کو بھی آگاہی دیتا ہوں ایسے واقعات سے کہ کس طرح پولیس والوں کی زندگی میں جو واقعات ہوتے ہیں وہ بعض اوقات اتنے عجیب و غریب ہوتے ہیں کہ وہ انسانی سمجھ سے بھی باہر ہوتے ہیں۔ ایسی چیزیں رونما ہو جاتی ہیں پولیس والوں کی زندگی میں کہ سمجھ سے بالاتر ہوتی ہے، سب چیز ٹھیک ٹھاک چل رہی ہوتی ہے اور ایک دم ایسا وقوع ہو جاتا ہے اور تھانے میں ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جو ہلا کے رکھ دیتا ہے اس پولیس والے اور اس پولیس والے کی فیملی کی زندگی کو۔ میں آپ کو مختصراً بتا دوں کہ جی تھانے پہ اب دیکھیں حوالات ہیں، حوالات کے میں 20 25 30 جتنے بھی ملزمان پڑے ہوئے ہیں جو بڑے بڑے تھانے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، اور اچانک کوئی بندہ وہاں ہارٹ اٹیک سے مر جاتا ہے تو اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جی فوری طور پہ جو مقدمہ ہے وہ SHO پہ درج ہوتا ہے اور وہ گرفتار بھی ہوتے ہیں اور وردی سمیت اسی تھانے کی حوالات میں بند کر کے ان کی تصویریں افسرانے بالا لگا دیتے ہیں۔ اچھا، اب میں جو واقعہ آپ کو سنانے لگا ہوں وہ اس طرح کا ہے کہ جی جب میں نے پچھلے اپنے ایک ولاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ جی مخدوم خسرو بختیار صاحب اور مخدوم عماد الدین صاحب MNA تھے، خسرو بختیار MPA تھے، اور انہوں نے خسرو بختیار نے شکایت کر کے کورٹ سمابا سے میری پوسٹنگ کرا دی تھی جی بھاولپور۔ ایک لمبی کہانی جو میرے آپ پچھلے ولاگ میں دیکھ چکے ہیں، اگر کسی دوست نے نہیں دیکھا تو وہ دیکھ سکتا ہے میرے YouTube چینل پہ جا کے۔ اچھا، اب میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں کہ جی میری پوسٹنگ صدر رحیم یار خان ہو گئی، اور یہ پوسٹنگ میری ہوئی تھی چیف منسٹر کے آرڈرز پہ جو مخدوم عماد الدین صاحب نے کرائی، اور چیف منسٹر کا جو آفس ہے 7 کلب اس پہ یہ میٹنگ ہوئی اور میری پوسٹنگ ہو گئی۔ میں تھانے پہ آ گیا جی۔ مجھ سے پہلے وہاں تعینات تھے رانا سعید، بہت اچھے ہمارے دوست، فوت ہو گئے بیچارے، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، اور انہوں نے چارج چھوڑ دیا، میں نے چارج لے لیا وہاں، اور اس کے بعد جیسے روٹین ہوتی ہے تھانے کی، تھانہ صدر رحیم یار خان ان دنوں بہت بڑا تھانہ تھا، اور میں آپ کو بتا دوں کہ ایک تھانے کے بعد میں 5 تھانے بنے جو اس وقت بھی میری پوسٹنگ تھی۔ یہ بعد کی میں بات کر رہا ہوں جب میری دوبارہ پوسٹنگ ہوئی تھانہ صدر رحیم یار خان، اور جس میں اقبال آباد اور اس کے بعد جی ہو گیا جی آپ کا ایئرپورٹ ہے، اور اس طرح کے کچھ اور تھانے، 5 تھانے ایک تھانے میں سے بنائے گئے جی۔ کرائم کا ریشو بہت زیادہ تھا۔ یہ گلشن اقبال جو ہے یہ بھی تھانہ صدر میں آتا تھا، حالانکہ وہ سٹی کا ایریا ہے۔ اچھا، وہاں واردات ہو رہی تھی موٹر سائیکل سنیچنگ کی اور بے تحاشا اس ٹائپ کی وارداتیں، ہینیس واردات بہت ہوتی ہے رحیم یار خان کے علاقے میں، کیونکہ ایریا بہت بڑا تھا، ایک گاڑی ہوا کرتی تھی پورے تھانے کی، اور اس پہ گشت کرنا بہت مشکل ہوتا تھا۔ ایک شام کو میں تھانے پہ بیٹھا ہوا تھا، گرمیاں تھیں، اور ایک شخص کو، ایک لڑکے کو پکڑ کے لائے جو موقع پہ پکڑا گیا موٹر سائیکل سنیچنگ کرتے ہوئے، اور جب اس کی تفتیش کی گئی تو اس نے مانا کہ جی واقعی اس نے موٹر سائیکل چھینے ہیں اور موٹر سائیکلوں کی برآمدگی بھی کرائے گا۔ ایک موٹر سائیکل اس سے جو چھینا گیا تھا وہ بھی برآمد ہو گیا تھا، اور وہ میں نے تھوڑا سا انٹروگیٹ کیا، اور جو تفتیشی تھے رانا ارشد تھا میرے خیال میں اس وقت، اس نے ASI اس نے تفتیش کی، میں نے ملزم کو بند کروا دیا، جیسے کہ ہوتا ہے کہ جی SHO کو پیش کیا جاتا ہے اور پھر SHO اس کی تفتیش تھوڑا سا دیکھ لیتا ہے، اور باقی پھر ظاہر ہے تفتیشی نے یہ سارا کام کرنا ہوتا ہے۔ تو ارشد کے حوالے کرنے کے بعد میں اپنے باقی کاموں میں مشغول ہو گیا، اور پھر گشت تھی میری، میں نے گشت کی، اور رات کو تقریباً 12:30 1 بجے میری رہائش گلشن اقبال میں ہوتی تھی جو بالکل تھانہ صدر کے ساتھ ہی تھی۔ تو رات کو نا تبھی میں سویا ہی تھا کہ جی بیل ہوئی دروازے کی، اور وہاں میرا جو ملازم تھا
اس نے جا کے دیکھا تو واپسی میرے کمرے کا دروازہ ناک ہوا اور اس نے کہا حافظہ نے کہ جی باہر محرر تھانہ آیا ہے۔ ظاہر ہے اس وقت جب کبھی ایس ایچ او کو جگایا جاتا ہے تو کوئی خیریت نہیں ہوتی ہے، تو وہ دل آپ کا فوری کچھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جی کچھ نہ کچھ ہوگا وقوع ایسا۔ خیر میں اٹھ کے باہر گیا تو اس نے کہا سر وہ جو ملزم پکڑ کے لائے تھے آج شام کو وہ حوالات تھانہ میں بند کیا گیا تھا، تو رات کو اکبر نیازی وہاں ایک لڑکا تھا نیب محرر، وہ اس وقت بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے کہا جی میری طبیعت خراب ہے اور مجھے باہر نکالیں۔ تو لڑکے کو جب باہر نکالا گیا اور وہاں برآمدہ ساتھ ہے وہاں بٹھا کے اسے پانی وانی پلایا کہ طبیعت بحال ہو۔ گرمی تھی ظاہر ہے، اندر حوالات میں گرمی کی وجہ سے اس کی طبیعت ہو سکتا ہے خراب ہوئی ہو۔ اور اس کے بعد جب لڑکے نے کے لیے کوئی ٹیلی فون کرنے کے لیے کہ جی کسی ڈاکٹر کو بلایا جائے، اکبر جو نیب محرر ہے نیازی وہ کمرہ میں آیا تھانے کے، جو محرر کا کمرہ ہوتا ہے، تو اس لڑکے نے اچانک دوڑ لگائی اور تھانے کا وہاں جو ڈی ایس پی صاحب کا آفس ہے وہاں بالکل یہ ایس ایچ او کا آفس بھی ہے، اور ساتھ ہی ڈی ایس پی صدر بھی ادھر ہی بیٹھتے ہیں کیونکہ ڈی ایس پی صاحب کا کہیں اور آفس نہیں ہے، وہ ایک کمرہ ڈی ایس پی صدر بھی کے لیے ہے جی۔ ساتھ ہی ایک ٹریکٹر کھڑا ہوا تھا جو کسی مقدمے میں تھا شاید، تو اس نے پاؤں رکھا جی ٹریکٹر پہ اور اس کے بعد دیوار پھلاندی اور دیوار سے باہر کود گیا۔ اب اکبر نیازی یہ کہہ رہا تھا جی کہ لڑکا بھاگا ہے، میں فوری طور پر تھانے پہ آ گیا اور میں نے اکبر نیازی کا پتہ کیا تو انہوں نے کہا جی کہ اکبر نیازی پیچھے گیا ہوا ہے موٹر سائیکل پہ اور سنتری کو لے کے کہ جی جو لڑکا بھاگا ہے۔ اب اکبر نیازی تھوڑی دیر بعد واپس آ گیا اور اس نے بتایا کہ سر وہ لڑکا نہر میں ڈوب گیا۔ اب بڑی پریشانی کی بات تھی، ایک نہر ڈوبنے والا پرانا واقعہ جو ہوا تھا میرے ساتھ یزمان والا، وہ بھی مجھے یاد آ گیا کہ یار اللہ نہ کرے کہ دوبارہ پھر وہی کام شروع ہو گیا۔ خیر رات کو جی ہم گئے اور وہ سارا دیکھا، لڑکے کے پاؤں واقعی لگے ہوئے تھے، جہاں سے وہ اس نے ٹریکٹر پہ پاؤں رکھا تھا مٹی تھی، اس مٹی پہ بھی اس کا پاؤں لگا ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر باہر دیوار سے کودنے پہ بھی اس کے پاؤں اور پھر بھاگنے کے نشانات، اور اس کے بعد جہاں نہر سے اس نے چھلانگ لگائی وہ جگہ بھی دیکھی۔ اور اکبر نیازی نے کہا کہ جی جیسے اس لڑکے نے چھلانگ لگائی تو آگے ایک پل تھی، وہ ڈوب رہا تھا، ہاتھ کھڑے کر رہا تھا، تو میں نے اس کو کپڑا پھینکا پل کے اوپر سے، لیکن وہ ڈوب گیا اور پھر اس کا پتہ نہیں چلا۔ خیر جی میں نے فوری طور پر ہمارے جو ایس ڈی پی او تھے کرنل فرمان صاحب، وہ کرنل تھے جی، پورے رینکس لگاتے تھے کرنل کے، میں نے انہیں فون پہ بتایا سارا کہ سر اس طرح ہو گیا، تو انہوں نے کہا یار ٹھیک ہے میں بھی آتا ہوں اور آ کے دیکھتا ہوں۔ خیر رات کو کرنل فرمان صاحب بھی آ گئے، انہوں نے بھی آ کے موقع دیکھا اور بالکل یہی حقیقت تھی جو ہوا تھا۔ اب کیونکہ اس ملزم لڑکے کے خلاف مقدمہ درج ہو چکا تھا 392 کا، اور وہ نامزد ملزم تھا اس میں، اور اس کے دوسرے ساتھی کو بھی گرفتار کرنا تھا، اس لیے اب مجبوراً مجھے محرر تھانہ اور نیب محرر تھانہ کے خلاف مقدمہ درج کرنا پڑا کہ جی اس کی کسٹڈی سے یہ بھاگا ہے، کیونکہ اگر ہم مقدمہ درج نہیں کرتے تھے تو پھر بھی یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ پھر میرے گلے میں پڑتی یا کسی سینئر کے، تو اس سے بہتر ہوتا ہے کہ جی آپ اپنے لیول پہ اسے ٹیکل کرنے کی کوشش کریں۔ مقدمہ درج کر کے ہم نے انہیں گرفتار نہیں کیا اور یہی کہا کہ جی وہ جا کے اس کو گرفتاری کی کوشش کریں۔ اگلے دن جو ہے وہ ایک اطلاع یہ بھی آئی کہ وہ لڑکا بھاگ کے پہلے اپنی بہن کے گھر کے آیا جو گلشن اقبال میں تھا۔ لڑکا کیونکہ کرمنل تھا تو اس کی بہن نے اسے بھگا دیا اور کہا جی پولیس تمہارے پیچھے ہے اس لیے میں تمہیں پناہ نہیں دے سکتی، اور وہ اس طرح ایک ایویڈنس آ گئی کہ جی وہ پہلے ان کے گھر گیا اور وہاں سے پھر اس نے چھلانگ لگائی۔ اب لوگ جو اس کے ورثاء تھے وہ آہستہ آہستہ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے اور وہی چمگائیاں شروع ہو گئیں کہ جی لڑکے کو قتل کر کے پھینکا گیا ہے، اور لڑکے کا جو ہے وہ لاش نہیں مل رہی تھی، بڑی کوششیں کی ہم نے،
پھر پیچھے سے ہم نے نہر بھی بند کروانے کے لیے ایک لیٹر لکھا اور کہا، لیکن انہوں نے کہا جی یہ نہر بند ہو نہیں سکتی. یہ اڈا خان پور جو رحیم یار خان والے جانتے ہیں، اس کے بہت بڑی نہر ہے جو وہاں سے گزرتی ہے اور جو آگے جاتی ہے جی یہ چکوک میں جی. اب وقت گزرتا گیا، آہستہ آہستہ لڑکے کی لاش نہیں مل رہی تھی، اور میاں امتیاز صاحب جو ہیں اس وقت نون لیگ کے سیاستدان ہیں، انہوں نے بڑا پازیٹیو کریکٹر کیا اس میں اور لوگوں کو سمجھایا کہ نہیں یار میں نے بھی سارا کچھ پتہ کیا ہے. تو لڑکا بھاگ کے اپنی بہن کے گھر آیا اور وہاں سے پھر اس نے نہر میں چھلانگ لگائی. لوگ مطمئن تھے ان پہ. ایک ہفتے بعد دورہ تھا جی، نواز شریف صاحب نے راجن پور جانا تھا کسی کام کے سلسلے میں، اور کچھ سیاسی ان کا دورہ تھا، تو انہوں نے سٹے کرنا تھا رحیم یار خان ایئرپورٹ پہ پہلے. اب میری ڈیوٹی ہمیشہ یہی ہوتی تھی کہ جی پلین کلوتھس میں، کیونکہ میں اچھے ڈریسنگ میری اچھی ہوتی تھی، تو افسران جو تھے وہ ان کا یہی ہوتا تھا کہ جی اس کی ڈیوٹی وی آئی پی پروٹیکشن پہ لگائی جائے. اور ان دنوں جو میرے ایس ایس پی تھے جی وہ تھے اعظم جوئیہ صاحب جی، وہ ایس ایس پی تھے، بڑے مہربان تھے اور بڑے اچھے آفسر تھے جی وہ، اور ابھی بھی ہیں، اللہ انہیں زندگی دے. تو میں ایئرپورٹ پہ موجود تھا، اور ہمارے جو ڈی اے جی صاحب تھے وہ ملک اشرف صاحب تھے جو بعد میں قتل ہوئے، اور انہوں نے ایک ڈرائیور اور گن مین نے قتل کیا. تو وہ نوٹس میں ساری بات تھی جو میں نے اپنے ایس ڈی پی او کو بتائی تھی، انہوں نے اپنے ڈی پی او کو بتائی، ڈی پی او نے ڈی اے جی صاحب کو بتا دیا. اور ڈی اے جی صاحب تو آلریڈی تپے ہوئے تھے مجھ پہ، وہ پچھلا جو خسرو بختیار والا، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ بندہ جو ہے یہ ہمیشہ پرابلم کریٹر ہے اور اسے فوری طور پہ سسپینڈ کر دیا جائے. اب مجھے ڈی پی او صاحب نے پہلے سسپینڈ کر دیا اور میری ٹرانسفر وہاں سے ہو گئی، اور مجھے ڈی پی او صاحب جو اس وقت ایس ایس پی کہلاتے تھے، انہوں نے مجھے فون کیا کہ عزیز تم فوری طور پہ ایئرپورٹ سے بھی چلے جاؤ، اور تم ڈی جی صاحب کے سامنے نہ آنا کیونکہ وہ تم پہ آلریڈی ناراض ہیں، اور اگر انہوں نے تمہیں سسپینڈ کر دیا پھر بحال وہی کریں گے. بہتر ہے ابھی میں نے تمہیں سسپینڈ کر دی ہے کیونکہ میں سارے حالات جانتا ہوں، تو اس طرح تمہاری جان جلدی چھوٹ جائے گی. جی لیں جی، ڈیوٹی میں نے چھوڑ دی ایئرپورٹ سے اور سرکاری گاڑی میں بیٹھا اور اپنے گھر آ گیا. اب میں سسپینڈ تھا دوبارہ، اور جو ہونا تھا وہ آگے اللہ کو پتہ کیا ہوتا ہمارے ساتھ. وہ دورہ جو تھا وہ ختم ہو گیا نواز شریف صاحب کا، کیونکہ وہ انہوں نے رحیم یار خان میں تو آنا نہیں تھا، وہیں انہوں نے اترنا تھا اپنے جہاز پہ اور ہیلی کاپٹر پہ بیٹھ کے پھر راجن پور جانا تھا، کیونکہ راجن پور میں ایئرپورٹ نہیں تھا. تو اس کے بعد وہ واپس آئے اور شام کو چلے گئے نواز شریف صاحب. میں سسپینڈ ہو گیا، اب ہمیں انتظار تھا کہ اگلا حکم کیا ہوتا ہے. اور پھر اگلے دن جو ہے وہ لاش مل گئی جی نہر سے. اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ جہاں اس لڑکے نے چھلانگ لگائی تھی وہاں سے ہارڈلی کی 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ لاش موجود تھی. پانی کم ہوا تھا کچھ، کیونکہ جیسا کہ پہلے میں نے کہا کہ جی ہم نے نہر بند کرانے کے لیے لکھا تھا، تو میاں امتیاز جو تھے ایم این اے تھے، انہوں نے بھی نہر بند کرانے کا اس میں ہماری ہیلپ کی. تو نہر بند ہوئی تو ایک دم پانی جب ختم ہوا تو لڑکے کی لاش مل گئی. اب لڑکے کی لاش کی جو کنڈیشن تھی وہ یہ تھی کہ اس کی شلوار جو تھی پہنی ہوئی اس میں ریت بھری ہوئی تھی، اور اس کی ایک آنکھ جو تھی وہ بھی ڈیمیج تھی اور لگتا تھا جیسے سوراخ ہو گیا ہو. تو اس پہ وہ مشتعل ہو گئے سارے اس کے ورثاء، اور انہوں نے کہا جی اس لڑکے کو تو جی شلوار میں ریت بھر کے پھینکا گیا اور اس کی آنکھ میں جو ہے وہ گولی ماری گئی. اب نئی کہانی شروع ہو گئی جی کہ اس کی آنکھ میں گولی ماری گئی. میں نے میاں امتیاز صاحب سے کہا، میں نے کہا جی اگر میاں صاحب اس کی آنکھ میں گولی ثابت ہو گئی تو آپ مجھے چلان کر دیجئے گا، میں تو ویسے سسپینڈ ہوں، آپ مجھے چلان کرا دیجئے گا اس قتل میں، کیونکہ میرے لڑکوں کا میرے ملازمین کا قصور نہیں ہے. میں سسپینڈ ہو گیا، اب ہمیں انتظار تھا کہ اگلا حکم کیا ہوتا ہے. اور پھر اگلے دن جو ہے وہ لاش مل گئی جی نہر سے.
اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ جہاں اس لڑکے نے چھلانگ لگائی تھی وہاں سے ہارڈلی کی 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ لاش موجود تھی. پانی کم ہوا تھا کچھ، کیونکہ جیسا کہ پہلے میں نے کہا کہ جی ہم نے نہر بند کرانے کے لیے لکھا تھا، تو میاں امتیاز جو تھے MNA تھے، انہوں نے بھی نہر بند کرانے کا اس میں ہماری ہیلپ کی، تو نہر بند ہوئی تو ایک دم پانی جب ختم ہوا تو لڑکے کی لاش مل گئی. اب لڑکے کی لاش کی جو کنڈیشن تھی وہ یہ تھی کہ اس کی شلوار جو تھی پہنی ہوئی اس میں ریت بھری ہوئی تھی، اور اس کی ایک آنکھ جو تھی وہ بھی ڈیمیج تھی اور لگتا تھا جیسے سوراخ ہو گیا ہو. تو اس پہ وہ مشتعل ہو گئے سارے اس کے ورثاء، اور انہوں نے کہا جی اس لڑکے کو تو جی شلوار میں ریت بھر کے پھینکا گیا اور اس کی آنکھ میں جو ہے وہ گولی ماری گئی. اب نئی کہانی شروع ہو گئی جی کہ اس کی آنکھ میں گولی ماری گئی. میں نے میاں امتیاز صاحب سے کہا، میں نے کہا جی اگر میاں صاحب اس کی آنکھ میں گولی ثابت ہو گئی تو آپ مجھے چلان کر دیجئے گا، میں تو ویسے سسپینڈ ہوں، آپ مجھے چلان کرا دیجئے گا اس قتل میں، کیونکہ میرے لڑکوں کا، میرے ملازمین کا قصور نہیں ہے. اتنا قصور ضرور ہے کہ اس نے بہانہ کیا، باہر بیٹھا اور یہ وہاں سے نکل گیا. ان کے پاؤں کے نشان بھی تھے، ہم نے وہاں سے ان کی تصویریں بنائیں باقاعدہ، فٹ پرنٹ لیے گئے اس کے، اور جیسا کہ ہوتا تھا اس دور میں، یہ پرانی بات ہے 99 کی میں بات سنا رہا ہوں آپ کو. تو بہرحال پوسٹ مارٹم ہو گیا جی، اور پوسٹ مارٹم میں ثابت ہو گیا کہ جی وہاں کی گولی وولی نہیں تھی، فائر آرم نہیں تھا، بلکہ مچھلیوں نے اس لڑکے کی آنکھ کو نقصان پہنچایا. اسی طرح جسم کے باقی حصے بھی کچھ، کیونکہ 5-6 دن ہو گئے تھے تو وہ ظاہر ہے اندر جو آبی جانور ہوتے ہیں انہوں نے کچھ کھایا ہوگا لاش کو. خیر مقدمہ تو درج نہیں ہوا جی. میاں امتیاز صاحب نے، جیسے میں نے کہا کہ جی انہوں نے ہیلپ کی خاصی، لیکن جوڈیشل انکوائری شروع ہو گئی، اور یہ جوڈیشل انکوائری جو تھے وہ رانا صاحب تھے ایک مجسٹریٹ، انہوں نے کرنی تھی. اب نام رانا عقیل نام تھا جی ان کا، مجھے یاد آ گیا، تو انہوں نے جوڈیشل انکوائری کرنی تھی. پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی تو جی عجیب سی بات تھی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں. وہ یہ تھی کہ جی اس لڑکے کی موت ڈوبنے کی وجہ سے نہیں ہوئی. اب ایک نئی چیز تھی ہم سب کے لیے، میرے لیے، میرے سینئرز کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے، کہ جی یہ ڈروننگ نہیں ہوئی، یعنی لڑکے کے پھیپھڑوں میں پانی نہیں تھا. عام حالات میں یہ ہوتا ہے کہ جی اگر کسی کی ڈوبنے کی وجہ سے موت ہوتی ہے تو جب وہ سانس لیتا ہے تو اس کے پھیپھڑوں میں پانی چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. لیکن اس لڑکے کے پھیپھڑوں میں پانی نہیں تھا، یہ بڑی حیرت انگیز بات تھی. اور اب جوڈیشل جو مجسٹریٹ تھے رانا صاحب، وہ ان کا بھی یہی تھا کہ جی یہ پھر اگر نہیں، اس کا مطلب اسے مار کے پھینکا گیا. پھر جب اس کے پھیپھڑوں میں پانی نہیں ہے تو اس کا اگر یہ جوڈیشل انکوائری ہمارے خلاف ہوتی تو ہمارے خلاف 302 کا مقدمہ درج ہونا تھا سب پہ کہ ہم نے اس لڑکے کو مار کے پھینکا. اسی دوران جو جوئیہ صاحب تھے SSP، انہوں نے مجھے بحال کیا اور میری پوسٹنگ تھانہ کوٹس افضل میں کر دی گئی. اب یہ بھی بڑا خاصا اثر ہوتا ہے کہ جب آپ کی پوسٹنگ کہیں ہو جائے، کسی تھانے پہ ہو جائے، تو آپ کا اثر ہوتا ہے لوگوں پہ. آپ کسی سے کہلوا سکتے ہو، کسی کو کہہ بھی سکتے ہو، کیونکہ ان سیاستدانوں کا ہوتا ہے کہ جی ان کے کام ہم سے پڑھتے رہتے ہیں، تو یہ خاصا اثر ہوتا ہے کہ اگر آپ کی پوسٹنگ نہیں ہے تو پھر بہت زیادہ نقصان دہ بات ہوتی ہے. اب بڑی پریشانی پوسٹ مارٹم رپورٹ لے کے ہم پھر رہے تھے. اب گواہان جو تھے ان کے وہ ہمارے خلاف بھگتنا شروع ہو گیا کہ جب یہ ڈروننگ نہیں ہے، یہ لڑکا جو ہے یہ ڈوب کے نہیں مرا، تو اس کا مطلب ہے کہ پولیس والوں نے مارا اور اسے اٹھا کے پھینکا. بہت زیادہ پریشان تھا جی میں نے وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ لی، اور ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، بہت سمجھدار ڈاکٹر محمود مرزا صادق آباد میں ہوتے ہیں، اور ہمیشہ جب بھی مجھے کوئی پرابلم ہوئی یا میں کبھی بیمار ہوتا تھا بلڈ پریشر کی وجہ سے یا کوئی ایسی ٹینشن، تو محمود مرزا صاحب کے پاس ہم نے جانا، اور پولیس والوں سے ان کا بہت زیادہ پیار تھا اور اب بھی ہے. میں گیا اور میں نے انہیں یہ ساری پوسٹ مارٹم رپورٹ دکھائی، اور انہوں نے کہا ایکسپرٹ ہیں خاصی جی وہ میڈیکل لیگل وغیرہ کے، اور پولیس رپورٹس جو ہوتی ہیں، پوسٹ مارٹم رپورٹس ہوتی ہیں، اس کے بہت زیادہ ایکسپرٹ ہیں محمود مرزا. MS بھی رہے ہیں وہ صادق آباد ہاسپٹل کے. وہاں جا کے جی
انہوں نے بڑی عجیب بات کی. انہوں نے کہا یار خان یہ ہے آپ جو میڈیکل جورس ہے اس میں ایک مودی کا نام لیا. انہوں نے کہا جی اس کی کتاب کل آنا میں تمہیں بتاؤں گا کہ کچھ ایسی چیز ہے. اگلے دن میں پہنچ گیا محمود مرزا صاحب کے پاس, تو انہوں نے کتاب رکھی ہوئی تھی اپنے سامنے میڈیکل جورس میں. تو انہوں نے بڑی عجیب بات کی. اس نے کہا کہ یار یہ ڈروننگ نہیں, یہ ڈرائی ڈروننگ ہے. اور یہ ڈرائی ڈروننگ جو ہوتی ہے یہ ہزاروں لوگوں لاکھوں لوگوں میں سے کسی ایک کی ہوتی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی بندہ دوڑتا ہوا, اس کا سانس پھولا ہوا ہو اور وہ جمپ کرے گا کسی پانی میں یا نہر میں, تو فوری اس کا ہارٹ فیلئر ہو جاتا ہے اور شاک کی وجہ سے. اور جیسے ہی وہ جمپ کرتا ہے اور دل جو ہے اس کا کام کرنا بند کرتا ہے تو اس کے ساتھ سانس بھی رک جاتی ہے, تو وہ پانی اس کے پھیپھڑوں میں اندر نہیں جاتا. یہ جب اس نے مجھے یہ آرٹیکل دکھایا ان کا میڈیکل جورس میں, تو مجھے کچھ ہمت ہوئی اور میں نے اٹھ کے گلے لگایا محمود مرزا صاحب کو کہ آپ نے ہماری جان بچائی. اور وہ ساری میڈیکل ایویڈنس لے کے پھر جوڈیشل مجسٹریٹ جو تھے رانا عقیل صاحب, ان کو جا کے دکھائی گئی اور انہیں سمجھایا گیا ساری بات, کیونکہ کوئی ایسا گواہ نہیں تھا. پھر اس کی بہن کا بیان جو تھا جس میں اس نے کہا کہ جی لڑکا واقعی آیا اور دوڑتا ہوا تھا پولیس کے ڈر سے, اور اس نے کہا جی میں تھانے سے بھاگ کے آیا ہوں. تو جب یہ ساری ایویڈنس کلیکٹ کی گئی تو پھر جوڈیشل انکوائری جو ہے وہ ہمارے فیور میں ہو گئی. اور اللہ نے ایک دفعہ پھر مجھے ایک ایسی پرابلم سے بچا لیا کہ اگر یہ ہمیں نہ ملتا, محمود مرزا صاحب نہ بتاتے اور یہ ڈرائی ڈروننگ والی بات نہ ہوتی, تو شاید پھر ایک اور مقدمہ ہوتا اور کچھ دن اور جیل میں رہنے پڑتے. اب کیا حالات ہونے تھے. یہ ساری جو واقعہ ہے یا میری زندگی میں جو ہوا انسیڈنٹ, مجھے سنانے کا مین مقصد یہی ہے کہ حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے آپ کو. اور خاص طور پہ اگر آپ کے ملازمین کا قصور نہ ہو تو انہیں آپ پروٹیکٹ کریں, آپ ان کی سنیں ضرور, بغیر وجہ بتائے ان کو سزا دے دینا, بغیر وجہ بتائے پکڑ کے انہیں حوالات میں دے دینا, یہ انتہائی برا عمل ہے, برا فعل ہے. خواتین و حضرات, آپ نے آپ نے بلاگ سنا, دیکھا, اور انشاءاللہ آئندہ اس سے بھی زیادہ اچھے جو میری لائف کے واقعات ہیں جو میری زندگی میں گزرے وہ آپ لوگوں سے میں شیئر کروں گا. اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان ہو جی. خدا حافظ.